أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب صرف یہی نیکی نہیں کہ تم منہ پھیر لو طرف مشرق کے اور مغرب کے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لیکن بڑی نیکی کامل نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لے آیا اللہ پر، شرک چھوڑ دیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، والملائکۃ والکتاب والنبیین اور فرشتوں پر ایمان لے آیا اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی ہیں وہ پرہیزگار متقی۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ نومبر کی 12 تاریخ ہے سن 2009 اور آج کے سبق میں ہم نے صرف ایک ہی آیت مبارکہ پڑھی ہے، دوسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177۔ اس ایک آیت میں اللہ پاک نے بہت ساری نیکیوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے، شرک چھوڑ دینا ہے، قیامت کو مان لینا، فرشتوں کو مان لینا، آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لے آنا، یہ سب سے بڑی اور کامل نیکی ہے۔ صرف ظاہری طور پر منہ پھیرنے کو ہی سارا دین نہ سمجھ لینا، یہ تو ایک ظاہری صورت ہے، مشرق کی طرف منہ یا مغرب کی طرف منہ کر لینا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے، ایمان والا بنے، اور اس کے بعد نیک اعمال کا ذکر کیا۔
نیک اعمال میں اللہ کی محبت میں مال دینا ہے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور جو سائل ہیں مانگنے کے حقدار ہیں ان کو، اور اسی طرح قیدیوں اور لونڈیوں کو آزاد کرانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں مال خرچ کرنا، یہ بھی بڑے اعمال ہیں۔ اور نماز کی پابندی کرنا اور زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کا الگ ذکر کیا اللہ پاک نے، اور یتیموں مسکینوں کو دینے کا الگ ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی کہ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، چاہے وعدے اللہ کے ساتھ کیے یا لوگوں کے ساتھ کیے یا قوم کے ساتھ کیے، ان وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ اسی طرح تنگ دستی میں معاشی پریشانی آ جائے تو صبر کرنے والے، جسمانی بیماری آ جائے تو بیماری میں بھی صبر کرنے والے، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، ہر حال میں اللہ پر راضی رہنے والے، اور اسی طرح لڑائی کا موقع آئے تو دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے، بھاگنے والے نہ ہوں، کیونکہ لڑائی میں بھاگ جانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے صبر کے 3 پہلو بیان کیے ہیں، تنگ دستی میں صبر کرنا، بیماریوں تکلیفوں میں صبر کرنا، اور لڑائی کے وقت صبر کرنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہے جان چلی جائے، بھاگے نہیں۔ فرمایا ان صفتوں کے مالک جو لوگ ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور فرمایا وہی پرہیزگار ہیں جو متقی کہلانے کے حقدار ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو بھئی متقین کے لیے ہی اللہ کہتے ہیں کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی بیان فرمایا ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کی صفتیں بیان کر کے آخر میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے لوگ یہی ہیں، متقی۔ تو متقی بننے کے لیے بھی صرف یہ نہیں کہ ظاہری بزرگی کا لباس پہن لیا، جیسے آج کل کے بعض پیر فقیر ملنگ سبز کپڑے پہن لیے اور اسی طرح ایک ڈونگ بچا لیا بزرگی کا، تو ان چیزوں سے نہیں، ظاہری چیزوں سے نہیں متقی بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں باطنی چیزیں ہیں، اعمال ہیں جن سے آدمی متقی بنتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں صرف اسی کو نہ سمجھ لینا مشرق مغرب کی طرف منہ موڑ لیا تو ہم متقی بن گئے، کامل مومن بن گئے۔ فرمایا اس سے تو صرف ظاہری پتہ چلے گا کہ یہ بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے، مسلمان ہے۔ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے عیسائی وغیرہ، یہودی ادھر منہ کرتے تھے، تو اس سے تو ظاہری صورت کا پتہ چلے گا۔ یا ایک آدمی نے مسلمانوں والا لباس پہنا ہوا ہے تو سمجھیں گے مسلمان ہے، ایک نے عیسائیوں والا لباس پہنا ہوا ہے تو سمجھیں گے عیسائی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آدمی ایمان والا بنے۔ ایمان میں 5 چیزیں آتی ہیں، ان 5 کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے۔ ایمان میں کتنی چیزیں آتی؟ 5 چیزیں۔ ایمان یہ ہے اللہ کو ماننا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، قیامت کو ماننا، 2 چیزیں فرشتوں کو ماننا، 3 چیزیں ہوئی آسمانی کتابوں کو ماننا،
4 چیزیں ہوئی اور سارے پیغمبروں پر ایمان لانا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں. یہ 5 عقیدے ہیں جن کا ذکر ایمان مفصل میں بھی آتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. تو یہ ساری چیزیں، ان کو مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ عقائد ہیں، عقیدے. تو ان کا اللہ نے ذکر کیا. ارشاد فرمایا لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو چہرے اپنے، قبل المشرق، مشرق کی طرف. قبل کا معنی طرف، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف. یہ کوئی نیکی نہیں کہ صرف اسی پر تم اکتفا کر لو، جی ہم مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں اور مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. مشرق اور مغرب تو سمتیں ہیں، سمتیں ساری اللہ کی ہیں. قبلے سے ظاہری طور پر تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن حقیقی مسلمان تب بنے گا جب اگلی چیزیں اس میں آئیں گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں. قبلے کی طرف منہ کرنا بھی نیکی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں صرف یہ نیکی نہیں ہے کہ منہ پھیر لیا جائے اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی کی. جیسے آج کل کے مسلمان ہیں، قبلے کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن زندگی ساری کافروں والی، اعمال ٹھیک نہیں، عقیدے ٹھیک نہیں. تو صرف قبلے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے؟ نہیں بخشے جائیں گے. تو یہی چیز اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صرف اسی پر خوش نہ ہو جانا کہ ہمارا قبلہ درست ہو گیا ہے، ہم نے خانہ کعبے کی طرف منہ پھیر لیا. فرمایا اصل چیز جس سے کامیابی ملے گی وہ بندے کے عقیدے ہیں اور اس کے اعمال ہیں. سب سے پہلے اللہ نے عقائد کا ذکر کیا، کیونکہ عقائد کی مثال روح کی ہے، عقیدوں کی مثال روح کی ہے، اور اعمال کی مثال جسم کی ہے. اگر روح نکل جائے تو جسم بیکار ہے. ایک آدمی شرک کرتا ہے، جتنی چاہے نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، داڑھی بھی بڑھا لے، پیشانی پر محراب بھی ڈال لے، تو جائے گا تو دوزخ میں ہی. کیوں جی؟ اس لیے کہ جب عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے، شرک سے نہیں بچے گا، تو وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے پہلے اللہ نے عقائد کا ذکر کیا، کیونکہ عقائد کی بڑی اہمیت ہے. عقیدہ کہتے ہیں بندے کے نظریات کو، جن کی بنیاد پر وہ ساری زندگی گزارتا ہے. یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. عقیدے دل میں ہوتے ہیں، اعمال باہر ہوتے ہیں، ظاہر ہونے والی چیز ہے اعمال. تو پہلے عقائد کا ذکر کیا. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی. الف لام اس پر ہے. الف لام کا مطلب یہ ہے کامل نیکی، بڑی نیکی، اعلی نیکی. یہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر. یعنی سب سے بڑی نیکی اس آدمی کی نیکی ہے جو ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی شرک چھوڑ دے. شرک چھوڑے بغیر آدمی نیکی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ شرک کرنے والے بد عقیدہ آدمی کی ظاہری نیکیاں بھی نیکیاں نہیں ہیں. اس لیے پہلے نمبر پر اسی کو رکھا. فرمایا من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب شرک چھوڑ دیا. ویسے تو ہر عیسائی بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، ہر یہودی بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، قبروں پر سجدے کرنے والے بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، دہریہ بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں.
لیکن شرک کی موجودگی میں اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ اللہ خود کہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ کو مان کر پھر شرک کرتے رہتے ہیں، تو شرک کرنے والے کا ایمان قبول نہیں، شرک کرنے والے کا ایمان قبول نہیں، یا اللہ کو تو مانے نبیوں کو نہ مانے پھر بھی کافر ہے۔ اب قادیانی جو ہیں اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، کبھی وہ جا کر پوجا پاٹ نہیں کرتے، درباروں پر شرک نہیں کرتے، لیکن چونکہ انہوں نے حضور کی ختم نبوت سے انکار کر دیا تو وہ بھی کافر ہو گئے۔ قادیانی کو نبی مان لیا جی، اس پر وحی آتی تھی، تو ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے، ساری چیزوں کو یا کچھ چیزوں کو؟ ساری چیزوں کو۔ من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آیا اللہ پر، شرک چھوڑ دیا، جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح ایمان لایا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر بھی پکا یقین کر لیا، تو یہ بڑی نیکی ہے۔ ایمان، آخرت کو ماننا بھی ضروری ہے، اور قیامت کے بارے میں شک شبے میں پڑا ہوا ہے تو بھی کافر ہی رہے گا۔ مثلا یہ کہہ دے جی آپ پہ مریں گے تو ویکھی جائے گی، یا یہ جی کو اگلے آگو ہو کے آیا گلے ہی نے نہ بنی، تو ایسا جملہ کہنے کا مطلب ہے کہ آخرت کے بارے میں اسے شک شبہ ہے، تو اس سے بھی کافر ہو جائے گا۔ تو قیامت پر ایمان لانا یہ بھی عقیدہ ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر، یعنی اللہ کے فرشتوں پر جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن مخلوق ہے اللہ کی، ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرشتے جو ہیں ان کے مختلف کام ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ نیکیاں بدیاں لکھنے پر مقرر ہیں، اور اسی طرح نظام قدرت پر بھی اللہ نے فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ اسرافیل جو ہے وہ قیامت بپا کرنے پر مقرر ہے، عزرائیل روح قبض کرنے پر مقرر ہے، تو اس طرح مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ہے، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری چیزیں بن دیکھے مانی جاتی ہیں، عقیدے جتنے ہیں۔ اللہ کو مانتا ہے آدمی بغیر دیکھے، قیامت کو مانتا ہے بغیر دیکھے، فرشتوں کو بھی مانتا ہے بغیر دیکھے، فرشتے بھی نظر نہیں آتے سوائے اس کے کہ وہ خود کبھی انسانی شکل میں ظاہر ہو جائیں۔ اسی طرح آسمانی کتابیں، ان کو بھی ہم نے آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، سارے پیغمبروں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان ساری کتابوں پر لانا ہے، سارے پیغمبروں پر لانا ہے۔ کوئی ایک پیغمبر کو بھی نہ مانے تو مسلمان ہوگا یا کافر؟ مثلا وہ کہے کہ میں جی سارے نبیوں کو مانتا ہوں لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کیونکہ یہ تو یہودیوں کے نبی تھے، تو کافر ہو جائے گا۔ یا کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یہ تو عیسائیوں کے نبی ہیں، تو بھی کافر ہو جائے گا۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے، آخری نبی کو نہ مانے، پھر بھی کافر ہو جائے گا۔ اس لیے سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، جن کی صحیح تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 نبی آئے، اور ان میں 313 وہ تھے جو صاحب شریعت پیغمبر گزرے ہیں، رسول تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو سارے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ 5 عقیدے پورے ہوئے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے اعمال، اچھے اعمال کا ذکر کیا، جن کو مفسرین نے ابواب الخیر کہا، ابواب البر، نیکی کے دروازے،
خیر کے دروازے. فرمایا ایمان لانے کے بعد پھر وہ مال دے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہی کا مرجع مال ہے. مال کی محبت کے باوجود مال دیا. مال سے محبت بھی تھی، مال چاہتا بھی تھا. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو تندرستی کی حالت میں دے جبکہ خود تجھے مال کی ضرورت ہے. یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اور فرمایا ایک وہ صدقہ ہے جو آدمی مرتے ہوئے کہتا ہے یہ بھی مسجد کو دے دینا، یہ بھی دے دینا، تو وہ تو اب یا فلانے کو دے دینا، تو وہ اب اس کا ہے ہی نہیں، وہ تو جانے والا ہے. تو افضل صدقہ تندرستی کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے دینے کو کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. جو مال سے محبت ہے، مال کی ضرورت ہے، پھر اللہ کی راہ میں دے. یہ بھی ایک مطلب ہے. اور بعضوں نے ہی کا مرجع آتا کی مصدر کو قرار دیا ہے. اور مال دے علی حبہ، کہ دیتے ہوئے اس کے دل میں محبت ہو دینے کی. یہ نہ ہو کہ بدلے نہ خواستہ دے. جتنے بندے ہن آ گئے نے نہ دیتا تے بےزتی ہوئے گی. دے رہا ہے لیکن بدلے ناخواستہ. دے تو رہا ہے لیکن بدلے ناخواستہ دے رہا ہے. تو ایسے نہ ہو، بلکہ دیتے ہوئے محبت کے ساتھ دے، خوشی کے ساتھ دے. کچھ لوگ دے تو دیتے ہیں پھر پچھتاتے رہتے ہیں کیوں دیا، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو دل جمی کے ساتھ دے، اللہ کی محبت کے ساتھ دے. مال کی ضرورت ہے پھر دے، شرح صدر کے ساتھ دے. یہ ہے مفہوم علی حبہ کا. اور مال دے اس کی محبت پر، یعنی مال کی محبت کے باوجود مال دے، یا اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر دے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غزوہ تبوک میں مال دیا تو حضور نے پوچھا کیا چھوڑا اور کیا لائے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں اب اللہ اس کے رسول کی محبت رہ گئی ہے، باقی سب کچھ لے آیا ہوں. تو یہ ہے اللہ کی محبت میں دینا. ذویل قربا، قرابت داروں کو سب سے پہلے قرابت داروں کو رکھا، کیونکہ قرابت داروں کو دینے میں دوہرا اجر ہے. حدیث میں آتا ہے جو اپنے قرابت داروں کو دیتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک صدقہ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، دوسرا صلہ رحمی کا. اس لیے اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، گلی محلے والوں میں جو غریب ہیں ان کو دینا یہ زیادہ ثواب ہے. رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کو دینا زیادہ ثواب ہے. اور یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھی یہ زکوٰۃ دے پیسے نہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں زکوٰۃ لینا، تو زکاتاں واسطے مینوں سمجھ. تو اس لیے بتانا ضروری نہیں لیکن حقدار ہونا ضروری ہے. بتانا ضروری نہیں لیکن حقدار ہونا ضروری ہے. حقدار ہونا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے. ویسے ہدیہ جب چاہے دے، چاہے امیر کو دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اس سے کیا بڑھتی ہے؟ لیکن اس نیت سے نہیں دینا کہ مجھے یہ واپس بھی دے. آج کل دیتے تو ہیں لیکن اس نیت کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ مجھے واپس دے. واپس نہ دے تو کہتے ہیں دیکھو اسی انہوں نے کنی دفعہ چیزاں بھیجیاں نہیں، نہ ایک باری بھی نہیں بھیجی. وہ اس کی بیوی لڑ پڑتی ہے، کیڑی لوڑ ہے دینے دی، انہیں کوئی ساڈے وال کدی کوئی شے کر لی. تو یہ نہیں ہے صلہ رحمی. حضور فرماتے ہیں جو بدلے میں دیتا ہے، جو کسی کو دیتا ہے بدلے میں تو وہ بدلہ ہی رہتا ہے، وہ صلہ رحمی نہیں بنتی. صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تمہیں نہیں دیتا تم اس کو دو، جو تمہیں نہیں دیتا
تم اس کو دو، یہ صلہ رحمی ہے۔ فرمایا رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو دے، والیتاما اور یتیموں کو دے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا والد فوت ہو جائے اور وہ ابھی نابالغ ہو۔ جب بالغ ہو جائے تو یتیم نہیں رہتا، جب بالغ ہو جائے یتیم نہیں رہتا، کیونکہ بالغ تو یہ سارے پھر یتیم ہی ہیں، سب کے بزرگوں کے باپ فوت ہوئے ہیں، تو وہ لیکن وہ حقدار بھی ہو، وہ حقدار بھی ہو پھر دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر یتیم حقدار ہوتا ہے، عام طور پر یتیم حقدار ہوتے ہیں یتیمی کی حالت میں، اس لیے اللہ نے کہا والیتاما۔ اگر یتیم پیدائشی طور پر کروڑ پتی ہے تو وہ حقدار نہیں ہوگا۔ والیتاما اور یتیموں کو دے، والمساکین اور مسکینوں کو دے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کا گزرے اوقات تو ہے، کوئی ذریعہ معاش بھی ہے، لیکن اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، عیالداری زیادہ ہے اور وہ خرچے پورے نہیں کر پاتا، غریب ہے، اس کو بھی دو۔ وابن السبیل اور مسافروں کو دو، اور مسافروں کو دے۔ مسافروں کی خدمت کرنا بھی بڑی نیکی ہے، بڑے ثواب کی چیز ہے، لیکن آج کل بعض لوگ مسافروں کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چکر باز ہے، یہ چیز لے جائے گا، کیونکہ مسافروں کی طرف سے بھی کافی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں جی کڈو انہوں مسیتی نہیں رہن دینا، وہ باہر کی سردی سے مر گیا تو اس کی ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہی آئے گی، تو اس لیے بھائی مسافر کی خیال رکھنا بھی ہمارے دین میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن سبیل میں مہمان بھی شامل ہے، ابن سبیل میں مہمان بھی شامل ہے، مہمان پر خرچ کرے۔ وابن السبیل اور مسافر پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں پر۔ سوال کا مطلب یہ جو حقدار ہیں اور پھر سوال کریں، یہ نہیں کہ حقدار نہیں ہے پیشہ ور بکاری بنے ہوئے ہیں ان کو دینا ضروری نہیں، حقدار جو ہیں مانگنے کے ان کو دے۔ وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، گردنیں چھڑانے سے مطلب ہے قیدیوں کو آزاد کرانا جو بے گناہ قیدی ہیں، یا غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنا جیسا کہ حضور کے زمانے میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بہت سارے مسلمان قیدیوں کو خرید کر آزاد کیا تھا، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہے پابندی سے نماز پڑھنا، کوئی رہ نہ جائے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیچھے خرچ کرنے کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے جو مقرر ہے، جو لازمی دینا ہے، فرض ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور پورا کرنے والے عہد اپنا، یعنی وعدے پورے کرنے کو بھی اللہ نے بڑی نیکی بتایا۔ اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ اور تکلیف میں، یعنی اگر معاشی پریشانی ہے پھر بھی صبر، بیماری ہے پھر بھی صبر۔ وحین الباس اور لڑائی کے وقت دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، بزدلی نہیں دکھاتے آج کل کے حکمرانوں کی طرح۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ، یہ ہیں صحیح مومن، یہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت دینے کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار، متقی۔ متقیوں کی یہ صفات ہیں، یہ ساری صفتیں آئیں گی تو متقی بنے گا اور کامیابی حاصل کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ساری پرہیزگاری اور بزرگی آج لباس میں ہے، چولا پہن لے اور کوئی متار ہاتھ میں پکڑ لے، سبز کپڑے پہن لے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، جی پہنچا ہوا بزرگ ہے، جہاد کے قریب بھی نہ جائے بلکہ مخالفت کرے۔
نماز بھی کوئی نہ پڑھے تو ہم اس